نے سیدھا چلنا طے کر دیا ہے، حضور خود بھی سیدھے چلیں گے اور دوسروں کو بھی سیدھا چلائیں گے۔ تو عام انسانوں کو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے افراد بھی آئیں گے ان سب کو پروردگار عالم نے سیدھا چلا دیا۔ اللہ چلاتا تو ہمارے ہاتھ بھی نیچے کر دیتا، جیسے بھینس چلتی ہے، جیسے کٹرا چلتا ہے، جیسے شیر چلتا ہے، جیسے چیتا چلتا ہے، جیسے لومڑی چلتی ہے، جیسے گیدڑ چلتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے ہمارے لیے، آپ کے لیے دنیا میں گزارنے کے واسطے کون سا راستہ طے کیا؟ سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ؟ صراط مستقیم۔ اور بارہا یہ دعا کروائی، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلاتے رہیے گا۔ ایسا نہیں کہ 5 سال 10 سال آپ سیدھے راستے پر چلائیں اور آخر عمر میں جا کر اب ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلنے لگے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب ہم دامن محمدی سے وابستہ ہو گئے ہیں، سیدھے راستے سے وابستہ ہو گئے ہیں، سیدھے راستے سے منسلک ہو گئے ہیں، تو پروردگار عالم جیسے تو نے حکم بھی دیا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر آخر وقت تک چلاتے رہنا، آخر وقت تک ایمان اور اسلام کے اوپر ہم اور آپ چلتے رہیں، کیونکہ آپ ہی نے تو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو مرنا نہیں مگر ایمان کی حالت میں مرنا، مرنا نہیں مگر اسلام کی حالت میں مرنا، مرنا نہیں مگر ایک اللہ کی وحدانیت پر مرنا، مرنا نہیں ایک اللہ کی عبادت کرتے کرتے مرنا، جان آفری کے سپرد کر دینا، اپنا مال دے دینا، پر اپنے ایمان کی متاع کو کسی کے حوالے مت کرنا، کیونکہ ایمان کا ساز و سامان بہت قیمتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ لہذا اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قسم بخدا جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، بیوی بچے بھی دے دیے، لیکن اپنا ایمان نہیں دیا۔ چنانچہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی خاتون شہید ہیں کہ جن کی شرمگاہ کے اندر ابو جہل نے برچھا مارا تھا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سمیہ کے معنی بلند، سمیہ کے معنی اونچی، جیسے سمینہ کے معنی قیمتی کے آتے ہیں سا سے، سا میم یا نون چھوٹی ہاں، سمینہ قیمتی، سین سے نہیں، سین سے تو سمینہ ان کے معنی آتے ہیں موٹی، سمینہ سا سے جس کے معنی آتے ہیں قیمتی، بہت زیادہ، جس کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہو۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت عورتوں میں سب سے پہلے پیش کیا اور ساتھ میں نوش بھی فرمایا۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شکایت کرتی کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے تکلیف پہنچا رہی ہیں، ایسے ایسے باندھ دیتے ہیں، ایسے ایسے ابو جہل گالیاں آ کر بکتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد کرداری کرتا ہے، بد گفتاری کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے اصبروا، اے یاسر کے گھر والوں تم صبر سے کام لو، یاسر کے گھر والوں تم صبر سے کام لو۔ لیکن ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی بڑی تعریف پیش فرمائی، اور دنیا کے اندر مصطفیٰ جس کی تعریف کر دے قبر میں اس کی تعریف ہونی لازمی ہے، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک وہ جانور ہے جو منہ کے بل چلتا ہے، اور ایک وہ انسان ہے
کہ جو بالکل سیدھا سیدھا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عقل سے بھی نوازا، فہم و فراست سے بھی نوازا، سمجھ بوجھ سے بھی نوازا، فراست و قیاست و ایاست سے بھی نوازا، اور ساتھ میں اس کے اندر سیاہ سفید کی تمیز کا مادہ رکھ دیا، ساتھ میں وہ حساب کتاب بھی جانتا ہے، ساتھ میں جوڑ گھٹا یہ سارے سوالات کرنے وہ جانتا ہے، تقسیم جانتا ہے، ضرب کرنا جانتا ہے، گنا کرنا جانتا ہے، تمام حساب و کتاب وہ جانتا ہے۔ بھینس کے اندر یہ صلاحیت نہیں، کٹرے اور بیل کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا جو بالکل سیدھے سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کون زیادہ بہتر ہے، جو سیدھا چل رہا ہے یا منہ کے بل جو چل رہا ہے؟ جو سیدھا سیدھا چل رہا ہے۔ اور سیدھا سیدھا کیوں چل رہا ہے کہ سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدھا راستہ بتاتے تھے، خود بھی سیدھے سیدھے چلتے تھے، اور ساتھ میں ایمان والوں کو بھی اور ساری کائنات کے لوگوں کو سیدھے چلنے کا علم دیتے تھے، راستہ بتاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ کیوں جی؟ ہماری شریعت کسی خاص آدمی کے لیے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے۔ بعض نے مانا اور بعض نے نہیں مانا، بعض نے تسلیم کیا اور بعض نے انکار کر دیا۔ جنہوں نے انکار کر دیا وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، اور جنہوں نے اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا، سمجھ لو وہ دنیا کے اندر بھی خوش نصیب، اور قبر کا اندھیرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور سے مبدل فرما چکا اور فرما دے گا اور فرما رہا ہے۔ اور ساتھ میں آگے کے جو مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ سب طے کروا دیتا ہے، اس کے سائے میں جو چیز کی جاتی ہے مسلمانوں وہ بہت بڑھیا ہوتی ہے۔ انسان کا سایہ کچھ نہیں، ڈاکٹر کا سایہ کچھ نہیں، حکیم صاحب کا سایہ کچھ نہیں، وکیل صاحب کا سایہ کچھ نہیں، معالج کا سایہ کچھ نہیں۔ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، اور اس کے سائے کی ضرورت ہے۔ یہ بات آپ مان کر چلیں۔ اس لیے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ فرمایا کہ ہم نے جو 1,24,000 انبیاء بھیجے تمہیں سمجھانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے نبی آتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور آخر میں ہم نے نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول کو بھیج دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، جو آفاقی نبی، جہاں دانگے عالم کے واسطے نبی، شرق کے، غرب کے، جنوب کے، شمال کے، پورب کے، پچھم کے، اتر کے، دکھن کے، سب کے نبی اور پیرو بر کے نبی، تمام نبیوں میں سب سے بڑے نبی تمہارے واسطے منتخب کر دیے۔ اے امت محمدیہ تم بڑے خوش نصیب ہو، سرکار جیسی ذات گرامی تمہیں عنایت فرماتے ہیں۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی وحدانیت کے دلائل تو تمہارے اندر خود موجود ہیں، سارے جہان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ دلائل تم سمجھ سکتے ہو، لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم نے سمجھانے کے لیے پیغمبر اعظم کو بھیج دیا، پیغمبر اکرم کو بھیج دیا، پیغمبر اجل کو بھیج دیا، تمام نبیوں کے سردار کو بھیج دیا۔ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے سمجھ لو نا، اس سے سمجھو، اس پیغمبر سے سمجھو، اور اگر اس پیغمبر کے زمانے میں نہیں تو پھر پیغمبر کے صحابہ سے سمجھو، صحابہ کے زمانے میں نہیں تو تابعین سے سمجھو، تابعین کے زمانے میں نہیں تو تبع تابعین سے سمجھو، ائمہ مجتہدین سے سمجھو، علماء ربانیین سے سمجھو۔ وہ علماء ربانیین تو ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے، اگرچہ علماء دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جو علم کے ذریعے پیسہ کماتی ہیں،
جو علم کے ذریعے دنیا کماتے ہیں، لیکن علماء ربانیین بھی ایک نہ ایک ہر بستی کے اندر موجود رہتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا دین محفوظ رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے عقائد محفوظ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اعمال کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے فرق باطلہ کپاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے باطل طاقتیں کپاتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے شروع میں کیا کہا میں نے؟ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا مرد مجاہد پیدا کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک، جو لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کرے گا، جو دین پرانا ہو چکا، جو پاک طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ذہن و دماغ سے نکل چکا، وہ عالم ربانی کھڑا ہو کر سنتوں کا اجرا کرے گا اور بدعات اور خرافات کو مٹا ڈالے گا۔ ایسے آدمی کو کیا بولتے ہیں؟ مجدد۔ کیا بولتے ہیں؟ ایک آدمی ہوتا ہے محدث، دال کے زبر کے ساتھ، محدث نہیں، محدث۔ محدث کون کہلاتا ہے؟ محدث وہ شخص کہلاتا ہے کہ حق بات اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں ڈالتا رہے اور وہ لوگوں کو بتاتا رہے، وہ لوگوں کو، کیونکہ بھائی دیکھو وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، آخری پیغمبر آ چکے، تشریف لا چکے، اب تو آپ یقین کیجئے ایک بات ذہن و دماغ میں اللہ نے میرے آج ڈالی جو اس سے پہلے میں نے کبھی بیان ہی نہیں کی، اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قوی بنائی، اتنی قوی بنائی، اتنی طاقتور بنائی، سن لو، اتنی طاقتور بنائی، اتنی قوی بنائی، اتنی شکتی والی بنائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو اتنا اعلیٰ بالا بلند و برتر بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن آپ کی روحانیت اتنی قوی کہ آپ کے گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ روحانیت قوی ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اتنی روحانیت قوی ہے، تو جس وقت سرکار دنیا میں تشریف رکھتے ہوں گے اس وقت آپ کی روحانیت کا حال کیا ہوگا؟ سچی بات۔ صحابہ تو دیدار محمدی سے اپنے دلوں کو معمور کرتے رہتے تھے۔ اب یہ عالم ہے تو جس وقت دنیا میں تشریف رکھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا؟ لہذا رب تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو پروردگار عالم نے تمہیں ویسے تو بہت ساری چیزیں عنایت فرمائی، لیکن ساتھ میں ایک سننے کی طاقت دی، یعنی کان دی، پھر اس کے بعد دیکھنے کی طاقت دی، یعنی آنکھیں عنایت فرمائی، اور پھر سوچنے سمجھنے کے لیے دل عنایت فرمائی۔ اللہ نے اسی مضمون کے بعد کہا ہے کہ ہم نے تمہیں بھائی کان دے دیے، آنکھیں دے دی، اور سوچنے سمجھنے کے لیے تمہیں پروردگار عالم نے دل دے دیے، اور کیا چاہیے؟ آدمی بات کو سنتا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام، آدمی بات کو دیکھتا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام، اور قبول کرنا نہ کرنا یہ دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس نے فرمایا 3 چیزیں اس آیت میں، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ یہاں کان کا اور آنکھ کا اور دل کا ذکر کیوں کیا؟ کہ جب صوت محمدی تمہارے سامنے آتی ہے یا قرآن کریم کی آواز تمہارے سامنے آتی ہے کہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک اور صفات میں بھی بے مثال ہے، تو تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ تم غور سے بات کو سنتے کیوں نہیں؟
اڈال کیوں ڈال دیتے ہو؟ تمہیں اڈال نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے آنکھوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کے ذریعے قرآن پاک کو دیکھتے نہیں۔ اب تو بھائی ہر گھر میں قرآن ہے، ہر مسجد میں قرآن ہے، لڑکیوں کو جہیز میں قرآن پاک دیا جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ پڑھتی نہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتی، جس کی وجہ سے شوہر کا کاروبار بھی ٹھپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شوہر کی دکانداری بھی ٹھپ ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت اور مرد جب دونوں مل کر مانگتے ہیں تو پہلے اللہ عورت کی قبول کرتا ہے، اور حالت حیض میں تو اللہ تبارک و تعالی عورت کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے، کیونکہ آپ سوچیں گے بھائی نماز تو پڑھتی نہیں وہ حالت حیض میں، وہ حالت حیض میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، حالت حیض میں نہ فرائض پڑھ سکتی ہے نہ نوافل، کچھ نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حالت حیض کے اندر اس کو تکلیف دہ چیز کے اندر مبتلا کیا ہے، اور قرآن نے اس حالت حیض کو تکلیف دہ چیز فرمایا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ یہ ایک گندگی کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ گندگی قرآن کی زبان میں اذى کہلاتی ہے، اور اذى وہ تکلیف کہلاتی ہے جو دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ساری چیزیں لفظ اذى کے تحت میں آتی ہیں۔ اب جب تکلیف کے اندر جب بندی پکارتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی قبول فرماتے ہیں، تو مرد کے مقابلے میں عورت کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور حالت حیض میں، ناپاکی کی حالت میں اب عورتیں نماز تو پڑھتی نہیں، لیکن ان کو چاہیے، فقہا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ 5 وقتہ نماز کے وقت میں وضو کر کے اپنے بستر پر ہی بیٹھ کر دعا مانگنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کا بیڑا پار کر دے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نماز تو پڑھتے کی تو دعا کیا مانگی؟ نماز کی تو چھٹی ہے، پھر دعا کیا مانگی؟ نہیں، نماز کی تو چھٹی ہے، دعا کی تو چھٹی نہیں ہے، دعا کی چھٹی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں قرآن کا آغاز بھی دعا کے ساتھ کیا ہے، اور قرآن کا اختتام بھی دعا کے ساتھ کیا ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے دعا کی۔ اس دعا کو ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ پھیلاویں، ہاتھ پھیلا لیں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فرض اور لازم نہیں ہاتھ پھیلانا۔ منگتوں کی صورت بنا لیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے بیٹھے دعا کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان سمجھتے ہیں ایسے ہاتھ پھیلانے ضروری ہے، نہیں۔ ٹرین میں بیٹھے بیٹھے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، اور تو اور مشائخ نے ارشاد فرمایا کہ دعا میں الفاظ کہنا بھی ضروری نہیں، تیرے دل کی ہر دھڑکن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ دل میں تو دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کرے گا۔ اب زبان پر ہی تو کوئی پہنا بٹھا سکتا ہے، جسم پر ہی تو کوئی پہنا بٹھا سکتا ہے، لیکن دل کے اوپر تو کوئی پہنا نہیں بٹھا سکتا۔ آدمی بنا الفاظ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دے، سوچ لے، یہ بھی اگر کہہ دے گا کہ پروردگار میں نے پکی سچی توبہ کرنی، دل میں سوچ لے گا، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے گا۔ لہذا گھروں میں عورتوں کو چاہیے کہ نماز کے اوقات میں وضو کر کے دعا مانگنے ضرور بیٹھ جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو سنے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اللہ اس کی پکار کو ضرور پورا کرتا ہے۔ کیسے؟ تو بھائی رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہی کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے اس آدمی کی پکار کو سن لیا، اللہ نے اس آدمی کی دعا کو سن لیا، قبول فرما لیا، جس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ بس یہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ آپ رکوع کے بعد یہی تو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ لہذا
رب تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ دونوں مل کے نمازیں پڑھیں، دونوں مل کے دعائیں مانگیں، دونوں مل کے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب دونوں مل کے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی اچھی اٹھے گی، اور اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب نور بنا دے گا، اور گھر کے اندر ماحول بھی نورانی بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا سوچنے کے لیے دل دیا تھا، سوچا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سوچا۔ ہم نے کہا تھا ہم ایک ہیں، اور تم دنیا میں برابر جب تک زندہ رہے شرک کرتے رہے، تم برابر پیپل کی پوجا کرتے رہے، تم برابر بت پرستی کرتے رہے، تمثال پرستی کرتے رہے۔ ہم نے منع کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہمارا پیغمبر بھی یہی کہہ رہا ہے، ہمارا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور ساری دنیا کے اندر جو وحدانیت کے دلائل پھیلے ہوئے ہیں وہ بھی سب یہی بات بتلا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو کیوں نہیں مانا تھا؟ اس کیوں کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور کرتا ہے۔ مرنے سے پہلے فرشتے کرتے ہیں۔ قرآن دیکھیے، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ جب موت کے فرشتے ان دشمنان اسلام کو موت دیتے نا، روح نکالتے ہیں، قرآن کہتا ہے، تو پوچھتے ہیں کیا کرتے رہے اب تک؟ قالوا فیما کنتم، کہنے لگے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، اے موت کے فرشتوں ہم تو زمین کے اندر بڑے کمزور تھے، لوگ ہمیں چین نہیں لینے دیتے تھے۔ اب چین نہیں لینے دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا جو آواز حق بلند ہوا تھا اس کو سنتے اور جامع شہادت نوش کر لیتے، اور کیا کرتا؟ ارے بھائی جسم کو تو آدمی مار سکتا ہے، روح کو تو نہیں مار سکتا۔ لہذا رب ذوالجلال نے اس بات کو کلیئرلی فرمایا ہے، یہاں 5ویں پارے میں بھی آئے تھے اور 14ویں پارے کے اندر بھی یہ آیت کریمہ موجود ہے سورہ نحل کے اندر۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں حق بات سننے کے لیے کان دیے، سننا چاہیے تھا۔ ہم نے تمہیں حق بات دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، آنکھوں سے دیکھنا چاہیے تھا۔ اچھا، ہم نے تمہیں حق بات کا تفکر، تدبر، تأمل کرنے کے لیے دل دیے تھے، ان دلوں سے سوچا نہیں۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو 19ویں پارے میں ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ جب ہم نے عقل دی تھی تو تجارت کی بات ہے تو اس سے بہت سوچتے تھے، آج اتنی سبزی لانی ہے، اتنے آلو لانے ہیں، اتنے چقندر لانے ہیں، اتنے شلجم لانے ہیں، آج یہ جنریٹر لانا ہے، آج یہ پارٹس لانے ہیں، آج یہ کرنا ہے اور آج یہ کرنا ہے، اس سے بہت سوچتے تھے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز حق بلند کیا تھا اس کو نہیں سنا۔ سننا ضروری، معلوم یہ ہوا سننا ضروری۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بولنے والی جیب کا ذکر نہیں کیا، کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ بتاؤ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا، کان، آنکھ اور دل۔ بولنے کی زبان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ زبان تو رب تعالی نے مسلمانوں ایک بنائی اور کان 2 بنائے، اشارہ کر دیا کہ بولنا کم ہے اور سننا زیادہ ہے۔ دائیں طرف سے بھی آواز آئے گی اور بائیں طرف سے بھی آواز آئے گی۔ جب دائیں طرف سے بھی آئے گی اور بائیں طرف سے بھی آئے گی تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دونوں کانوں کے ذریعے اوپر کی آواز بھی سنوا دے گا اور نیچے کی آواز بھی سنوا دے گا اور آگے کی بھی سنوا دے گا اور پیچھے کی بھی سنوا دے گا۔ ارے آدمی سننے کے لیے تیار تو ہو۔ اور سب سے بڑھیا سننا کون سا ہے؟ قرآن پاک۔ سب سے بڑھیا سننا کون سا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی وضاحت، قرآن پاک کی آیات کے اندر نئی نئی باتیں، قرآن پاک کے سمندر کے اندر جو نئی نئی موجیں تموج مارتی ہیں، ان کو سننا یہ بہت بڑی چیز ہے۔
کیونکہ اللہ کی تمام کتابوں میں سب سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ سب سے بڑی امت کون سی ہے؟ یہ امت محمدیہ۔ سب سے بڑی کتاب اس بڑی امت پر اللہ نے نازل فرمائی، یہ بہت بڑے انعام کی بات ہے۔ تبھی تو رمضان شریف کے اندر مسلمانوں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن سنا جاتا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اب دیوان غالی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیوان اقبال اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیوان داغ دہلوی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دیوان ذوق کیا حیثیت رکھتا ہے قرآن پاک کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ قسم بخدا بخاری کا وہ مقام نہیں جو قرآن کریم کا مقام ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بخاری نہیں پڑھی جاتی نماز میں، کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا، بات یہی کہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن کو شروع کیا دعا سے اور ختم کیا کائے پر؟ دعا پر۔ اشارہ کر دیا کہ یہ بہت بڑی اہمیت والی چیز ہے، اور دعا کا مطلب اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ دنیا کے سارے لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا مانگو مانگو بھائی مانگو، آؤ اس سڑے میں سے بچ کے ادھر کو آؤ، اس باطل سے بچ کے ادھر حق کی جانب آؤ۔ شروع کیسے کیا دعا؟ سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط، یہ بھائی دعا ہے کہ نہیں؟ یہ دعا ہے کہ نہیں؟ اور ختم کائے پر کیا؟ دعا پر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شروعات بھی دعا پہ کی ہے اور اختتام بھی دعا پر کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں تو ایک جگہ کمال کر دیا اللہ نے کہ دعا عبادت کے معنی میں اور عبادت دعا کے معنی میں، دعا کائے کے معنی میں، عبادت کے معنی میں، اور عبادت کائے کے معنی میں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول گرامی موجود ہے، اور وہ یہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادت، مخ کہتے ہیں اندر کے قیمتی اجزاء کو، کیا بولتے ہیں؟ اندر کے قیمتی اجزاء۔ جیسے دیکھو بادام، اوپر کا چھلکا ہوتا ہے بادام کا، ہوتا ہے لوزن بولتے ہیں اس کو عربی کے اندر، بادام کو، لام واو زا، لوزن بادام، اوپر کا چھلکا ہوتا ہے۔ اب وہ اوپر کا چھلکا کھانے کا ہوتا ہے یا اندر کی گری کھانے کی ہوتی ہے؟ اندر کی گری کھانے کی ہوتی ہے۔ ایسے پستہ ہے، بادام ہے، چلغوزہ ہے، ایسے ہی جناب اخروٹ ہے۔ اخروٹ تو سبحان اللہ اس کا تو اندر کا جو وہ کھانے کا ہوتا ہے، اوپر کا چھلکا تو آپ پھینک دیتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اخروٹ کے اندرونی حصے کو بالکل انسان کے بھیجے کے مشابہ بنایا۔ تو بھائی ہے کہ نہیں؟ اخروٹ کھاؤ گے تو دماغ تیز رہے گا، بشرطے کہ کوئی اور بیماری نہ ہو۔ اگر بخار کی حالت میں اخروٹ کھا لیا تو بخار بڑھ جائے گا، اس لیے میں نے کہا بشرطے کہ اور کوئی بیماری نہ ہو۔ اللہ نے انسان کے بھیجے کی طرح اخروٹ کی گری رکھی ہے، اخروٹ کی گری رکھی ہے، اشارہ کر دیا ہے جو اس کو کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ کو تیز کرے گا۔ اور اس میں ذاتی ترکیب میں اس کو اختیار کرنے میں کوئی مسلمانوں کو مشکل بات نہیں ہے، کرنا چاہیے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے یہاں تو ایک بزرگ گزرے ہیں، بال نہیں رکھتے تھے، بال نہیں رکھتے تھے، منڈوا دیا کرتے تھے، 15 دن میں 20 دن میں بال منڈوا دیا۔ حضرت علی نے کبھی بال نہیں رکھے۔ کس نے؟ حضرت علی گنجے سر رہتے تھے۔ آپ سوچیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زلفیں رکھی، حضرت علی کیوں رہتے تھے؟ اس کی وجہ تھی، اس لیے کہ حضرت علی کو مزی بہت نکلتی تھی
اور عام طور سے غسل کی حاجت زیادہ ہوتی رہتی تھی، لہذا وہ سر کے بال نہیں رکھتے تھے یہ سوچ کر کہ اگر میں نے سر کے بال رکھے اور نہاتے وقت غسل کے وقت ایک بال کی جڑ بھی سوکھی رہ گئی تو میرا غسل نہیں ہوگا۔ سر مڑا دیا، سر مڑا دیا کرتے تھے، جیسے پچنے لگانا، سنا پچنے لگانا۔ ہمارے بچپن کے اندر وہ باگڑتیاں آتی تھی، یہ سمجھتے ہیں انسان بھائی اسلام بھائی، سینگیاں لگانا جس کو بولتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں احتجام۔ احتجام کے معنی سینگیاں لگوانا۔ وہ سینگ ساتھ ہوتا تھا جناب، وہ گندا خون منہ سے چوستی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یار ہر سنت پوچھ کر کرو گے تو معاملہ بنے گا۔ ایک آدمی بخار کا مریض ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا، موتی جھرا ہو گیا، کہنے لگا بھائی سینگیاں لگوا دو میرے، ارے مر جائے گا وقت سے پہلے، مر جائے گا بھائی، کہاں سینگیاں لگوا رہا ہے، اس سے تو بخار میں خود اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا۔ ہر سنت کو پوچھ کر کرو، یہ نہیں کہ کتابوں میں پڑھا اور اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے مناسب بھی ہے کہ نہیں؟ وہ سنت آپ کے مناسب بھی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی مثال کے طور پر اس کے مسوڑوں میں سے خون نکلتا ہے، نہ برش استعمال کر سکتا ہے، نہ مسواک استعمال کر سکتا ہے، وہ گھسٹ رہا ہے جناب مسواک کو اور مسوڑوں کو چھیل رہا ہے۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، شریعت اس کو، تو ہر سنت پوچھ کر کرو کسی عالم ربانی سے، تب جا کر کام بنے گا۔ اب سینگیاں لگوانی، خون نکلوا لیا، ارے بیٹے تیری باڈی کے اندر تو آلریڈی خون کی کمی ہے، تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایسے اب دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم زلفیں نہیں رکھتے تھے، کو پوچھے یار یہ تو سنت کے خلاف کر رہے ہیں، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کا مڈانا بھی ثابت ہے اور ساتھ میں زلفیں رکھنا بھی ثابت ہے۔ آپ نے جب حج کا احرام باندھا اور حج کا احرام کھولنے کی نوبت آ گئی تو آپ نے اپنے سر کو مڈا دیا، یہ کوئی حرج کی بات نہیں، آپ چاہیں تو سر کے بال مڈا دیں، آپ چاہیں تو سر کے بال رکھیں، لیکن ان بالوں کی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ وقت پر تیل لگاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زلفیں رکھتے تھے، یہاں کانوں کی لو تک آتی تھی، کیا وہ نہیں، وہ جو ملک بابا دیکھیں آپ نے، بابا سفید شار، ٹاٹ شار، رنگین شار، سرخ شار، ہرے شار، اتنی بڑی بڑی چھوٹی رکھ لیتے، وہ سب سنت کے خلاف ہے۔ یہ کانوں کی جو لو ہے یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آتے تھے، اور کبھی کبھی سفر کے دوران جب بالوں کو کتروانے کا آپ کو موقع نہیں ملا تو آپ کے بال یہاں کندھے تک بھی چھوتے تھے، لیکن وہ کبھی کبھی طویل سفر کی وجہ سے ہوتا تھا، لمبے سفر کی وجہ سے ہوتا تھا، وہ سنت کے خلاف۔ مرد کے لیے چوٹی جائز نہیں ہے، وہ چوٹیاں کون رکھتا ہے؟ ساتھ رکھتی ہے، کون رکھتا ہے؟ اللہ کا ولی نہیں رکھتا۔ میرے سرکار نے چوٹی نہیں رکھی، یہ نہیں کہ عورتوں کی طرح کمر کے اوپر جناب چوٹی ڈالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سر کے بال رکھے ہیں تو کثرت کے ساتھ تیل کا استعمال فرمایا۔ کس کا؟ داڑھی میں بھی تیل لگاتے تھے، اور ترمذی شریف شمائل میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیشانی پر ایک کپڑا باندھتے تھے، کہاں؟ پیشانی پر، اور پیچھے گانٹھ لگا دیا کرتے تھے۔ پیچھے ٹوپی کا آپ نے استعمال فرمایا، گول ٹوپی اوڑی، کیسی ٹوپی؟ گول۔ صافے کا آپ نے استعمال فرمایا جس کو دستار بولتے ہیں، پگڑی بولتے ہیں، کتنی؟ کالے رنگ کی زیادہ سے زیادہ، سفید رنگ کی اس سے کم، اور ہرے رنگ کی تو بہت ہی کم۔ ہرے رنگ کی آج کل تو یار
امروہہ کے اندر بھی چل پڑی ہری پگڑی، چل پڑی کہ نہیں چل پڑی؟ چل رہی؟ ہاں تو مجھے غلط اطلاع تھوڑی ہے، میں نے خود دیکھا بھائی، مراد آباد میں دیکھی، دلی میں دیکھی، چھتیس گڑھ میں گیا تھا گزشتہ 2 سال پہلے، وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کالی پگڑی کا آپ نے زیادہ استعمال فرمایا اور اس سے کم سفید پگڑی، سفید پگڑی، ہری تو کبھی ایک آدھا کی بنا، تو زیادہ کون سی پگڑی استعمال کی؟ اس لیے ہمارے اکابر کالی پگڑی زیادہ باندھتے تھے، کالی پگڑی زیادہ باندھتے تھے، کبھی کبھی سفید بھی استعمال فرمایا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بال زیادہ تھے، گھنے بال تھے، گھنگریالو تھے، اور آپ کثرت کے ساتھ اپنے سر کے مبارک بالوں میں تیل ڈالتے تھے، اور وہ تیل اتنا کثیر ہوتا تھا، اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ آپ کی پیشانی پر بہہ کر آتا تھا، اور بہہ کر آنے کے بعد آنکھوں میں جانے کا خطرہ رہتا تھا، لہذا آپ سفید پٹی یہاں پر باندھتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ پوری پٹی جو ہے نا تیل میں بھگو دی گئی، کیسے؟ کثرت کے ساتھ۔ اب نوجوان بال لگ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو یہ بتانے والا نہیں کہ اگر بال لگ رہے ہیں وہ تو ساتھ میں تیل بھی تو ڈالو بھائی، رات میں سوتے وقت تیل ڈالو، تکیے کے اوپر تولیہ ڈال لو یا کوئی کپڑا ڈال لو، تیل ڈالنا بھی تو سنت ہے، ورنہ یہ بال تمہارے دماغ کو بھیجے تو سکھا دیں گے، ان میں غذا جانی چاہیے۔ اب عورتوں میں لڑکیوں کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ سوکھے بال لگتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، لڑکیاں تیل نہیں ڈال رہی، عورتیں خواتین تیل نہیں ڈال رہی، جس کی وجہ سے دماغ کمزور۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی پر بھی جناب تیل لگایا، خوشبو لگایا، اور ساتھ میں اپنے مبارک بالوں میں جناب تیل بھی ڈالا اور کنگھا بھی کیا، اور ساتھ میں رات کے اندر اصلی سرما استعمال کیا۔ کیسا سرما؟ اصلی، بناوٹی نہیں جو آنکھوں کو برباد کر دے، کبھی سرما اکٹھے لگ جائے آنکھوں میں۔ ہاں، اصلی سرما ہونا چاہیے، بڑھیا سرما، کمپنی کا سرما، تو آپ لگا لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دائیں آنکھ میں 3 سلائیے اور بائیں آنکھ میں 2 سلائیے لگا لیجیے، داڑھی میں آپ تیل لگائیے، خوشبو لگائیے، کس نے منع کیا؟ ارے اسلام تو یار گندگی تھوڑا ہی پسند کرتا ہے، اسلام تو طہارت، نظافت، صفائی ستھرائی کا حکم دیتا۔ اب نوجوان رکھے پھر رہے ہیں بڑے بڑے بال، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت ہے، تو تیل ڈالنا بھی تو سنت ہے، ورنہ یہ تیرے دماغ کو کھوکھلا کر دیں گے سوکھے سوکھے بال۔ تو ہمارے یہاں جو وہ بزرگ گزرے ہیں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ سر کے بال لگتے نہیں تھے، جیسے مجھ کو عادت نہیں سر کے بال لگنے کی، عادت نہیں بالکل، اس سے بڑا فائدہ ہوتا، دماغ کو ہوا لگتی ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے بادام پسوائے اور باریک کروا کر ان بادام کو، اس کی ٹکیا جو تھی وہ یہاں سر پر رکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ٹکیا، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ میں کتابوں کے لکھنے کا کام کرتا ہوں، پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہوں، مجھے تیز دماغ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ بھی تو کرتا ہے سارے کام، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نا ہاتھ پیر تو چلاؤ نا، سبب اختیار کرو، تو دماغ کے تیز ہونے کے لیے کائے کی ٹکیا رکھتے تھے؟ بادام۔ ایک جاہل آدمی حضرت کے اس وقت میں جب ٹکیا رکھی ہوئی تھی وہ آ گیا، اوپر سے کپڑا باندھ لیا کرتے تھے، کہنے لگے میاں کیسے بزرگ ہیں؟ وہ جاہلانہ بات کو سمجھتا نہیں جاہل، اور اعتراض کر دیتا ہے، میں یہ کیسے اللہ والے ہیں بادام کی ٹکیے رکھی جا رہی، بادام کی ٹکیے، اعتراض، آبجیکشن۔ میں نے کہا کہ اللہ والے ہیں یار، غریبوں کو تو یار روٹی نصیب نہیں، اور یہ سر کے اوپر بادام کی ٹکیے رکھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تو کیا جانے، میں سنت سمجھ کے کر رہا ہوں،
میں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہوں کہ جتنا میرا دماغ ہائی فائی تیز ہوگا اتنا میں قرآن کریم کم بھولوں گا، جتنا میرا دماغ ہائی فائی تیز ہوگا اتنی میں بڑھیا سے بڑھیا کتابیں لکھوں گا حق پر مبنی، حق پر مشتمل، اور جتنا میرا دماغ ہائی فائی ہوگا اتنا میں لوگوں کو سنت کی تعلیم دوں گا، اتنا قرآن کریم کی تفسیر سناؤں گا، اور جب میرا بھیجا ہی کمزور ہوگا تو کیا خدمت کر سکوں گا؟ دیکھو کیا کہاں سے کہاں نظر چلے گی، اسی کا نام تو ہے اللہ کے لیے کام کرنا۔ اب یہ ٹکیا جو رکھی جا رہی ہے کس کے لیے رکھی جا رہی ہے؟ اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے کام کے لیے۔ تو کسی پر بنا کسی تحقیق کے اعتراض نہیں کرنا ہے، تحقیق ہو بھی جائے تو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں، ہو سکتا ہے اس کا مقصد کوئی دوسرا ہو۔ بچو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چاہنے والوں پر اعتراض کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہے بغیر پکڑے۔ ارے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو نا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ایمان والو اپنی فکر کرو، ایمان والو اپنی فکر کرو۔ میاں جی اپنی قبر میں اکیلے جاؤ گے، جس اللہ والے کو آپ نے برا کہہ دیا وہ تو بچڑے صاف جائے گا جنت کے اندر، اور یہاں تم گرفتار رہو گے اس بارے میں کہ فلاں کو برا کیوں کہا تھا، فلاں کی غیبت کیوں کی تھی، فلاں کی برائی کیوں بیان کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ان نوجوان کو آج کل پٹھے بال بہت چل رہے ہیں نوجوانوں میں، تیل ڈالنا ضروری ہے، تیل ڈالنا، اور دماغ کے لیے سب سے بڑا تیل ناریل کا ہے۔ کون سا ہے؟ ناریل۔ دماغ کے لیے سب سے بڑھیا تیل اصل گولے کا ہونا چاہیے، ناریل کی، نہیں کہ ایسنس ڈال دیا اس کے اندر پھر وہ اٹھا گئی نا بناوٹی، تو یار ہلدی بھی اچھی نہیں ہے، کیا باتیں کرو، کیا عجب بات ہے، کیا عجب مذاق ہے، بناوٹی تو یار دھنیا بھی اچھا نہیں بھائی، کیا باتیں کرو۔ ابھی بیٹھے ہمارے موسلی، سفید، مشک، عنبر، یہ سب جناب نقلی چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر زیتون کا تیل، اس سے بھی اچھا کائے کا تیل ہے زیتون، اس کی تو تاریخ قرآن کریم میں آئی، والتین، زور سے بولو، والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سرکار تو ترکاری میں بھی زیتون کا تیل استعمال فرماتے ہیں، سننا چاہیے، لیکن اصل زیتون آپ کے پاس آ جانا چاہیے، ملاوٹی نہیں ہونا چاہیے۔ ملاوٹی سے معاملہ، جیسے ملاوٹی ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے ہی ملاوٹی عمل بھی پسند نہیں ہے۔ نکھرا نکھرایا، بدعات سے پاک، خرافات سے پاک، تمام شکوک و شبہات سے پاک و صاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس فعل کو قبول فرمائے۔ تو بال لگنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ داڑھی جس کے ہے اگر کنگا نہیں کرتا داڑھی کے اندر، وہ اسلام کے مخالف عمل کر رہا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ آپ نے داڑھی رکھی تو کنگا کیا، الجھٹے بنا، کون الجھٹے بناتا ہے داڑھی رکھ؟ سادھو، کون بناتا ہے؟ ہمارے سکھ بھائی، وہ تو گانٹے دے لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، آپ نے یو پی کے اندر ایک سادھو صاحب نے کہہ دیا کہ خزانہ نکلے گا۔ ارے بھائی سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ غلط خبر نہیں، کھدائی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک تو کچھ ہاتھ آیا نہیں۔ خواب کی بنیاد پر، سپنے کی بنیاد پر کہ یہاں پر راجا کا خزانہ ہے، میں نے دیکھا وہ گانٹھے ان کی طرح اور بادے بادوں کی جو داڑھی توڑی کا، اسلام ایسی داڑھی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مشت ڈال رکھو، کتنی؟ ایک مشت رکھو، ایک مشت سے زیادہ ہو جائے کتروا دو، واجب نہیں کتروانا، لیکن بہت سے بہت 2 مشت، کتنی؟ بہت سے بہت کتنی؟ وہ جھباڑے کے جھباڑے، وہ مور کے پر اللہ کو پسند نہیں۔ بھاگے آدمیوں کو دیکھا ہے، میں نے کلیت شریف کے اندر دیکھا، اجمیر میں دیکھا، اتنی بڑی داڑھی۔ میں نے کہا یار ان کے بیوی بچے رات کو ڈرتے نہیں، بھوتا گیا
بھوت آ گیا، ڈرتے نہیں کیا عادت پڑ گئی؟ یہ ہمارے، آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، آپ کی داڑھی بالکل ٹھیک ہے، بالکل سنت کے مطابق ہے، ان کی داڑھی بالکل ٹھیک ہے، احسان بھائی کی داڑھی ٹھیک ہے، ان کی داڑھی بالکل ٹھیک ہے، ان کی داڑھی تھوڑا سا کم ہے، وہ ناپ لیجیے، اور ناپنا یہاں سے ہے، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، ہاں یہاں سے ناپنا ہے، اور تینوں طرف سے ایک سی ہونی چاہیے۔ ہمارے طالب بھائی کی داڑھی بالکل ٹھیک ہے، حکیم صاحب کی داڑھی ٹھیک ہے، ایسی داڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسی تھی۔ عبداللہ ابن عمر، تو توجہ چاہوں گا، بڑھاپے کے اندر عبداللہ ابن عمر بغیر خضاب کے، بغیر ہری مہندی کے رکتے نہیں تھے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ارے بھائی اپنے بڑھاپے کو مہندی لگا کر تبدیل کرو بھائی۔ کیا فرمایا؟ شیبوا لحاکم، اپنی داڑھی کی سفیدی کو، اپنے سر کے بال کی سفیدی کو مہندی لگا کر دور کرو۔ کالا خضاب مت لگانا۔ کالا خضاب، کالا خضاب تو فوجی کو جائز ہے۔ کس کو؟ فوجی، جو اسلام کی فوج کے ساتھ مل کر کفار سے لڑائی کر رہا ہو، کیونکہ اگر اس کو اجازت نہیں دیں گے داڑھی پر یا سر کے بالوں پر کالا خضاب لگانے کی، تو سامنے والا کافر سمجھے گا ابے بودا ہے یہ بودا، ابے بودا ہے، بڈھا ہے بڈھا، اس کو تو مار کے گرا دیں گے ہمارے یہاں کے بچے بھی۔ فرمایا نہیں، بالکل نہیں، جوان ہو کے جاؤ، سر کے بالوں کو کالا کر کے جاؤ۔ کس کے لیے؟ ہمارے آپ کے لیے نہیں، فوجی کے لیے۔ کس کے لیے؟ مجاہد کے لیے۔ کس کے لیے؟ مجاہد کے لیے۔ بس باقی بھائی ہری مہندی لگاؤ، روزانہ لگاؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 19 بال داڑھی کے سفید ہوئے تھے۔ کتنے؟ اور وہ بھی مفسرین فرماتی، محدثین فرماتی کہ وہ سفید نہیں ہوئے تھے، پک گئے تھے۔ کیسے ہو گئے تھے؟ پک گئے تھے۔ باقی میرے سرکار 63 سال کی عمر میں بھی کالی داڑھی اپنی لے کر گئے۔ کیسی داڑھی؟ کھان پان میں بہت احتیاط تھی۔ کھان پان میں احتیاط رکھو، پیٹ کے تمیز سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری آپ کی جوانی کو، آپ کی پیشانی کی دھاریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور قوت سے تبدیل فرماتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے تو میں ساری باتیں آپ کو بتاتے رہتا ہوں کہ آپ نے سمجھ لیا کہ نماز روزہ ہی اسلام ہے۔ ارے بھائی داڑھی میں تیل لگانا، خوشبو لگانا، سر میں تیل لگانا، یہ بھی تو اسلام ہے۔ اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ موطا امام مالک میں، موطا امام محمد میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی داڑھی میں خضاب لگاتے تھے۔ کون سا؟ کالا یا ہرا؟ کون سا؟ ہرا؟ ہری مہندی، کالی مہندی؟ ارے بھائی بولو نا، گونگے بننے سے کیا فائدہ؟ بیکار کی بات ہے۔ روزانہ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی پوری ہوگی۔ ظاہر بھی اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا چاہتا ہے، باطن بھی اچھا چاہتا ہے۔ میں تو ایک بھی بات کہتا ہوں کہ سرکار ہمارے آئیڈیل ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ہمارے لیے بہترین نمونہ آپ کی ذات گرامی کے اندر موجود ہے۔ بہترین نمونہ۔ کوئی سا بھی مسئلہ ہو، چاہے کھانے کا ہو، پینے کا ہو، پیشاب کا ہو، استنجے کا ہو، سب اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے دکھا دیا۔ اور میں آخر میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہ کیا کہتا ہوں؟ میرے نبی سے جو آشنا ہو گیا، میرے نبی سے جو آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ دوبارہ سناتا ہوں، میرے نبی سے جو آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ اور آگے
کہ جس وقت گئے ہیں عرش معلی پر، جس وقت گئے ہیں عرش معلی پر، جس وقت گئے ہیں عرش معلی پر، نور کا نور سے سامنا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ بھی نور اور نبی بھی، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بس مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلا مضمون اگلے پیر کو ذکر کریں گے۔ شکریہ ادا کریں۔